بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ رب العزت کی تعریف و تقدیس اور آمنہ کے لال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال ساری کائنات کے سردار اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انگنت بار درود اور سلام کے بعد اللہ رب العزت کی بابرکت اور پررحمت کتاب میں سے جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ الصافات کی آیات ہیں۔ یہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ آپ کے تمام نیک اعمال بشمول قربانی، روزے، نمازیں، تکبیرات، تحلیل، تحمید، اللہ پاک ہمیں بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دراصل یہ قربانی جو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور آزمائشیں کیا ہیں؟ کیا خالی جانور قربان کر دینے کا نام اسی کا نام قربانی ہے، یا اللہ رب العزت کے اس کے علاوہ اور بھی تقاضے ہیں؟ ان تقاضوں کو سمجھنا، اس کی روح تک پہنچنا، اللہ کی مرضی اور منشا اس کو شعور کے ساتھ سمجھ کر اس کے مطابق ان احکامات کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا، اس کا نام قربانی ہے۔ یہ اصل قربانی کی روح ہے۔ اور یہ قربانی، اس کا تو مطالبہ بہت بعد میں چل کر آتا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی امتحانات لیے ہیں ان سب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جس آزمائش کے اندر بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے، جس امتحان کے اندر بھی ہم نے ان کو ڈالا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے میرے حکم کو پورا کر دکھایا۔ ہر امتحان کو انہوں نے پاس کیا، ہر آزمائش کے اندر وہ پورے اترے۔ ایسی سوسائٹی کے اندر ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کا شرک پایا جاتا ہے۔ شرک کی وہ کون سی قسم ہے جو اس معاشرے کے اندر نہیں تھی جس کے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل کامل
اور فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا کیا، اور آپ نے کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے ایک اللہ رب العزت کے اوپر اپنا پورے کا پورا توکل اور بھروسہ اور ایمان سب کچھ اس کو قبول کیا، اور قوم جو بھی کچھ کہتی ہے، جو سیاسی شرک کے اندر مبتلا ہے، جو مذہبی شرک کے اندر مبتلا ہے، جو بت پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہے، وہ قوم جو ستارہ پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہے، اس کو کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اس اللہ کے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی پر ایمان لاتا ہوں، اور یکسو ہو کر میں اسی کی طرف رخ کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تمہارے اس سارے کے سارے شرک سے میں بیزار ہوں۔ اور شرک بھی کیسا کہ نمرود تو خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لہذا نمرود سے ٹکر لینی پڑی، یا اپنے خاندان سے، یا اپنے باپ سے، یا معاشرے کے افراد سے، ان سب کو علی الاعلان ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ تم جن ستاروں کی پرستش کرتے ہو، میں ان ستاروں کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ ان ستاروں کے بنانے والے کی عبادت کرتا ہوں۔ تم سورج کے پجاری ہو، میں سورج کی تخلیق کرنے والے کا عبادت گزار ہوں۔ تم چاند کی پوجا کرتے ہو، میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، بلکہ چاند کو پیدا کرنے والے کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند سورج ستارے پیدا کیے ہیں، میں تو یکسو ہو کر اسی کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخلص کرتا ہوں، اور میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ اور شرک یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ بڑے بڑے اعمال کو کھا جاتی ہے، اور مشرک بے عقل ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم ہمارے بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے میں تو ان سے بیزار ہوں۔ اور جب وہ اکٹھے ہو کر کسی ایک خاص وقت کے اندر ایک ستارے کی پرستش کے لیے وہ پورا علاقہ خالی کر کے وہاں جمع ہونے والے تھے، اور جمع ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی سقیم، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تو نہیں جا سکتا۔ وہ سب چلے گئے، ان کا بت کدہ خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور سب کی توڑ پھوڑ کر کے وہ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے کے کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب جب وہ سارے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی حالت کس نے کی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں این یقال لہ ابراہیم، ایک ابراہیم نام سنا جاتا ہے جو ہمارے ان الہوں کو برا کہتا ہے، لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ میں نے نہیں کیا، یہ جس کے کندھے پر یہ ہتھوڑا پڑا ہوا ہے، جس کے پاس یہ آلہ قتل برآمد ہو رہا ہے اور ثبوت ہے، اس سے پوچھو۔ کہتے ہیں ابراہیم یہ تو تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اُفِّ لَکُمْ، تف ہے تم پر، جو بول نہیں سکتا، جو بتا نہیں سکتا، اس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے سر جھکا کے گریبانوں کے اندر دیکھا اور کہنے لگے اس کی بات کا تو جواب کوئی نہیں ہے، ظالم تو ہم ہی ہیں، اب بس اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالو، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ کے اندر ڈالو اور اپنے معبودوں کی خود ہی مدد کر لو۔ یہ عقل ہوتی ہے مشرک کی کہ الہ مدد کرنے والا ہوتا ہے یا الہ کی مدد کی جاتی ہے۔ اتنی عقل اس کے اندر نہیں ہوتی کہ جس کو میں سب کچھ کرنے والا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں کرنی اور بھرنی والا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں بگڑی سنوارنے والا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں داتا اور گنج بخش سمجھ رہا ہوں، اس کو نہلایا میں نے، اس کو کفنایا میں نے، اس کو قبر کے اندر اتارا میں نے،
اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں آگے رکھ کے میں نے مانگی اس کے لیے، منو مٹی کے اندر دفن کر کے، اوپر کمرہ بنا کے، دروازہ لگا کے، تالا لگا کے، اب میں اس کو اپنا حاجت روا بنا رہا ہوں۔ عقل کام نہیں کرتی؟ سب کچھ میں جو تمہارا محتاج ہو وہ بھی پھر تمہارا مشکل کشا کیسے بن جائے گا؟ تمہارا حاجت روا وہ کیسے بن جائے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل و شعور دیا تھا، وہ فطرت سلیمہ دی تھی کہ وہ کہنے لگے میں تمہارے ان سارے جو کچھ بھی کرتوت ہیں مشرکانہ، میں ان سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو یکسو ہو کر خالص میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا ہے۔ فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے۔ اور شرک ایسی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 17 انبیاء کے نام لیے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو اشرکوا، یہ سارے کے سارے ان میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، ان سب کے اعمال بھی میں برباد کر کے رکھ دیتا۔ کوئی نبی شرک کرے اس کو معاف نہیں ہے۔ یہ شرک ایسی بیماری ہے، یہی تو وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا میں چاہوں تو سب کچھ معاف کر دوں لیکن یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اور شرک کرنے والا میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، یہ گناہ میں معاف نہیں کرتا۔ جو چاہے گناہ لے کر آؤ، زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو، میں چاہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دوں گا، لیکن اس شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو، اور میں قطعی طور پر ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھ کے باپ بھی مقابلے کے اندر آ گیا اور کہا نکل جا گھر سے، میں تجھ پر پتھروں کی بارش کر دوں گا۔ کہا سلام علیک، تو پھر میرا سلام ہے، آپ خوش رہو میں چلتا ہوں۔ اور توکل کس پر ہے؟ پورا علاقہ تو مخالف ہے، حکومت وقت مخالف ہے، گھر والے مخالفت اتر آئے، باپ نے گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، بس وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب چلتے ہیں ساتھ میں بیوی کو بھی لے لیتے ہیں، حضرت سارہ ان کا نام ہے، جو کہ ان کی خاندان کے اندر شادی ہوئی ہے جس سے، اور ساتھ میں حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے ہیں اور ان کی بیوی، ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ وہ ایک بیوی جس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے خیانت کی، وہ بعد میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں مصر میں جا کر ایک شادی ہوئی جو کافرہ تھی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس نے لوط علیہ السلام کے گھر کی ساری مخبری قوم کو کر دی، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو یہاں نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر، حضرت سارہ کو، حضرت لوط کو، ان کی بیوی کو، اور یہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، شام کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، اور شام کے علاقے میں جا کے فلسطین کی وادی مدین کے اندر یہ ڈیرا ڈالتے ہیں۔
لیکن چلتے ہوئے راستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ ہے جو بڑا بد کردار ہے، بد نیت ہے، اور اپنے سپاہیوں کو اس نے حکم دیا ہوا ہے کہ راستے کے اندر اگر کوئی خاتون سفر کرتی مل جائے تو اس کو پکڑ کر میری خواہشات کی تکمیل کے لیے میرے دربار میں لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چلا، حضرت سارہ سے کہا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، اس لحاظ سے کہ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ لحاظ کر جائے، لیکن اگر میں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ کہے گا میرے حوالے کرو۔ ہوا ایسا ہی، جب اس کو پتہ چلا اس کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے۔ اس بدبخت نے بری نیت سے جیسے ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف، اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور ان کے اندر پکڑنے کی طاقت اور قوت نہ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے بڑے نیک خو لگتے ہو، اللہ والے لگتے ہو، دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ میرے ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو جائیں، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ بدبخت اپنی کمینگی سے باز نہیں آتا، پھر وہی حرکت کرتا ہے، پھر اسی طرح سے اس کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہی واقعہ ہوا، اور یہ چیز دیکھنے کے بعد، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ وہ اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے اندر بطور کنیز پیش کر دیتا ہے۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اب حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ لیا اور وہاں فلسطین کے اندر ملک شام میں مدین کے اندر جا کر ڈیرے ڈال لیے۔ اب یہ نکل بھی رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ عمر 80 سے تجاوز کر چکی اور گھر سے نکال دیا گیا ہوں تیری توحید کے لیے، اور میرا وارث بھی کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ایک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی صالح بیٹے کی۔ تو میرے نوجوان ساتھی جن کی شادیاں ہو چکی یا ہونے والی ہیں، اس اصول کو اپنا لیں کہ جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے تو صالح اولاد کی دعا کرنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور اللہ نے کیسی صالح اولاد عطا کی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بھی بیان کی ہے کہ ہم ایسا بیٹا آپ کو دیں گے کہ جو ایک مثال قائم کر کے دکھائے گا۔ دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، یا اللہ ایک صالح اور نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اور اللہ فوراً ہی کیا فرماتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک حلیم الطبع، انتہائی نرم خو، نرم مزاج، فرما بردار مزاج والے بچے کی خوشخبری دی۔ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ذرا سی آزمائش آ جائے، ہم اللہ کی طرف توجہ، اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، فلاں سے تعویذ لے آؤ، فلاں قبر کی تھوڑی سی مٹی لے آؤ، فلاں پر جا کر چادر چڑھا دو۔ ارے اللہ کہاں گیا؟ اس کو تمہارا حال معلوم نہیں ہے۔ یہ تو شرک کرنے والا اللہ کو کمزور ثابت کرتا ہے کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، میں فلاں سے جا کے کروا لوں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ ہی کا امر غالب آ کر رہتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کو جانتی نہیں۔ اللہ نے فوراً دعا سنی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو ایک بردبار اور حلیم الطبع بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت سارہ تو بھانج ہیں، اور حضرت ہاجرہ
یہ اس ہجرت کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہیں، یہ شہزادی ہیں، بطور کنیز دی ہے۔ اور حضرت سارہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے میں تو بھانج ہوں، بچے کی امید کوئی نہیں، لہٰذا اس سے نکاح کر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بچہ عطا کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بات مان کر ان سے نکاح کرتے ہیں، یا جو بھی طریقہ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد دے دی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسی۔ اب یہاں 2 منٹ کے لیے رک کر یہ یہودیوں کا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک بیر چلا آ رہا ہے اور بغض و عناد ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ہاجرہ سے ہیں، اور ہاجرہ کنیز تھیں، کنیز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ کنیز کی اولاد ہیں اسماعیل، اور اس سے آگے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا نسب تو اعلیٰ ہے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں، اور اسماعیل ایک کنیز کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہے۔ جبکہ یہ کنیز نہیں تھی، بلکہ یہ تو شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے یہودیوں سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ما کان یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور تم تو سارے شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے 3 خداؤں کو ملا کر ایک الہ بنا لیا، وہ اس کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے یہ حضرت اسماعیل کی صورت میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ہم سارے یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، لہذا ہمارا درجہ اعلیٰ ہے، ہم میں سے نبی ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے ان کو نہیں مانتے کہ ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں۔ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ابراہیم تو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک انتہائی نرم مزاج بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ چلنے بھاگنے پھرنے کی عمر میں ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو کہا ہے میرے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 12-13 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی، اور 80-82 سال کی عمر میں اللہ نے بچہ دیا، تو ظاہر ہے اب ابراہیم علیہ السلام 90-95 کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اور اس عمر میں وہ بچہ جو بڑھاپے کا سہارا ہو اور انگلی پکڑ کے ابو ابو کر کے ساتھ چلتا ہو، جس کے اوپر امیدیں ہوں کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، اللہ پھر کیسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں کسی چیز کے اندر۔ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا، اس کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی اسوہ ابراہیم ہے۔
لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. لوگ ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ فرماتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے. اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف سے آ جائے، تو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا مرضی ہے؟ قال، بیٹا آگے سے کہتا ہے جو اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا ایسا دیا ہے نرم مزاج اور فرما بردار. کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان مرضی میری پوچھتے ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریے، بس دوسری بات کوئی نہیں ہے. افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کیجئے. اچھا بیٹا میں کروں، تو کوئی واویلا تو نہیں کرے گا، کوئی احتجاج. اللہ اکبر. بیٹا بھی کیونکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ سے مانگا ہے، کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان میری کیا طاقت اور جرت ہے کہ میں یہ برداشت کر سکوں. انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، من الصابرین، آپ مجھے صابرین کی فہرست میں پائیں گے. اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، وتلہ للجبین، وتلہ للجبین، پیشانی کے بل پٹک دیا. جبین پیشانی کو کہتے ہیں کہ اگر سیدھا لٹا کر ذبح کروں تو شفقت بدری کہیں غالب آ جائے اور میں بیٹے کے گلے پر چھری نہ چلا سکوں. الٹا لٹایا ہے. اور چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹ دینا. آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا امر غالب آ کر رہتا ہے. اور یہاں ایک نقطہ اور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ پتہ ہوتا، جس طرح کہ آج ہمارا یہ شرکی عقیدہ بن چکا کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، انبیاء کو غیب کا علم ہوتا ہے. ایک منٹ کے لیے یہاں سوچئے، اگر ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا کہ میں چھری چلاؤں گا اور بیٹے نے ذبح تو ہونا نہیں، آزمائش کس چیز کی تھی؟ پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کچھ نہیں ہونا تو امتحان تو نہیں ہے نا پھر. یہ امتحان تو یہی ہے کہ ایک نبی کو پتہ ہے کہ میں بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤں گا، گلا کٹ جائے گا، اور نبی زادے کو بھی پتہ ہے کہ میں ذبح ہونے کے لیے لیٹا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری گلے کے اوپر رکھ دی اور پورے زور سے چلا دی. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک میڈا بھیج کر اس کو ذبح کروا دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھتے ہیں کہ بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے، اس کی جگہ پر وہ جنت سے آیا ہوا میڈا ذبح ہوا پڑا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہی کا امر غالب آ کر رہتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کو جانتی نہیں ہے. تو یہ وہ آزمائش تھی. اب اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا. یہ جانور ذبح نہیں ہوا، یہ تو نے تو بیٹا ہی ذبح کر دیا ہے. ذبح جانور ہوا ہے، ثواب تجھے بیٹے کو ذبح کرنے کا ملے گا. کیا مانا؟ کہ سب سے پہلے ہر چیز اپنی سمت چاروں طرف سے رخ موڑ کر
اور شرکیہ افعال سے، شرکیہ کردار والے لوگوں سے، اپنے باپ سے، اپنے معاشرے سے، سب سے رخ موڑ کر ولیکن کان حنیفا مسلما، میں تو ایک اللہ کے لیے اسلام کو قبول کرتا ہوں اور اس کے لیے مسلمان ہوں۔ اور اس کے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو دی گئی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم اس کو باقی آنے والوں کے لیے باقی رکھیں گے کہ جو ان کی پیروی کے اندر اب بھی لوگ جانوں کو ذبح کرتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، یہ میرے انتہائی نیک بندوں میں سے تھا، انہ من عبادنا المؤمنین، اور یہ میرا بندہ تھا جو مومن بندوں میں سے تھا۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے پہلے کتنی قربانیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں۔ اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی ہے، آگ کے اندر داخل ہونے کی قربانی ہے، اور پھر اس ہجرت کرنے کی قربانی ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی قربانی ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات یہ ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر اس کی طرف رخ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اتنے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں کہ ہم تجھے جہانوں کا امام بنا دیں گے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسوہ ابراہیم علیہ السلام سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔